الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس طرح انہوں نے قربانیاں دی اور جس طرح انہوں نے اللہ کے لیے ہوئے امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں جو ڈگری ملی وہ ہے خلیل، کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو امتحانات لیے ہیں وہ امتحانات انسانوں کے جسم میں اور انسانوں میں وہ طاقت اور وہ قوت نہیں کہ وہ اس طرح کے امتحانات میں انسان کامیاب ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس امتحانات میں کامیاب بھی کرایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ایسے پسند کیا، اللہ نے پھر ان کے کیے ہوئے کام کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کیے ہوئے کام کو کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ پھر اللہ نے اپنے گھر کے تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو اس وقت میں کعبۃ اللہ کی دیواریں گر چکی تھی، کعبۃ اللہ کا نقشہ جو تھا وہ مٹ چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کرائی، اپنے گھر کو جو بنانے کے لیے اللہ نے پسند کیا وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں نے بنایا۔ نئے سرے سے جب انہوں نے بنایا تو انہوں نے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پتھر لالا کر دیتے اور ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعمیر کرتے، اور مقام ابراہیم جو پتھر تھا، مقام ابراہیم وہ پتھر کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ لفٹ کا کام کیا کرتا تھا، کہ جب دیواریں اوپر کی طرف ہو جاتی کام کرنے میں، جب اوپر دیواروں کو بنانے کی ضرورت آتی تو اس وقت یہ پتھر خود بخود جو ہے تو ان کے لیے اوپر ہو جاتا تھا، لفٹ کی طرح وہ پتھر ان کو اس کام کو آسان کرنے کے لیے اوپر کی طرف انہیں اٹھاتا تھا، اور یہ پتھر اوپر اٹھاتا پھر یہ اس کے اوپر پتھر رکھ کر جو ہے اس طرح دیوار کی تعمیر کرتے۔ باپ بیٹے نے اور ماں ہاجرہ نے، ان تینوں نے مل کر وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔
اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور چھوٹا کعبۃ اللہ نہیں بنایا، 44 فٹ لمبا بنایا اور 50 فٹ سے زیادہ اونچا وہ کعبۃ اللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہا کہ تمہارے لیے استطاعت ہے تو تم پہ فرض ہے کہ تم اس گھر کے طواف کرنے کے لیے اور وہاں پر حج کرنے کے لیے تمہیں پہنچنا ضروری ہے۔ اس گھر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو بنوایا، ان کے ہاتھوں اللہ نے تعمیر کروائی، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم آ جاؤ، آپ تم اس گھر کی جو ہے زیارت کرو، تم اس کا طواف کرو، تم حج کو ادا کرو۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے کیے ہوئے جو کام تھے، اللہ نے وہی کام کرنے کو کہا ہے کہ تمہارا حج ہے، اور وہی کام کرنے کو کہا ہے کہ یہی تمہارا دین ہے اور یہی تمہارے لیے نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہاتھوں سے پہلی قربانی جو ہے اپنے لیے لی۔ قربانی جو اللہ کے لیے جو کسی نے دی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ پہلی قربانی زمین کے اوپر اللہ کے لیے کس نے دی؟ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے سامنے دینے کے لیے تیار کیا اپنے بیٹے کو، اور وہاں پر انہوں نے مینا کے اندر اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے اس قربانی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا پسند کیا، اللہ نے بیٹے کی جگہ جنت سے دمبے کو اتار دیا، اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو یہ کہا کہ انہی کی طرح مشابہت اختیار کرو، یہ جس طرح انہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو آگے کیا تھا، تم بھی اپنے آپ کو آگے کرو۔ انہوں نے جیسے اپنے اندر جو دل میں محبت جس چیز کی تھی اس کو لے کر میرے سامنے آ کر انہوں نے بچھا دیا اور اس پر اپنے ہاتھ سے چھری چلانے تیار کیا، تو کہا کہ تم بھی اپنی دل میں جو چیز کی محبت یعنی مال ہے، اس مال کے ذریعے تم میرے لیے ایک جانور کو خریدو اور میرے لیے تم اس کی قربانی دو۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا کہ آپ بھی اس عمل کو کریے اور آپ کی امت کو بھی یہ کہیے کہ یہ آپ بھی جو ہے قیامت تک اس کو باقی رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ سنتیں جس کی باقی اللہ نے پسند کر کر باقی رکھا اور قیامت تک کے لیے جس کو باقی رکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو پورا مکمل بنوایا تو اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ میرے نسل در نسل تو نبیوں کو پیدا کر، میرے نسل در نسل اللہ تو رسولوں کو پیدا کر۔ یہی ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی نبی کے رسول کے آنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ انہی کے دعا کے بدولت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے کہ میں ہمارے باپ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کا پھل ہوں کہ انہوں نے مجھے اللہ سے دعا کے ذریعے مانگا تھا اور اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ہمارے نبی ہمارے رسول جو ہمیں ملے اور جو ہماری سفارش قیامت کے دن کرائیں گے، اور جو ہمارے لیے رو کر گئے، ہمیں جنت کی طرف کھینچ کر گئے، ہمیں جہنم کا دروازہ اور راستہ بتایا، وہ محمد رسول اللہ کو کس نے مانگا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعا کے بدولت اور دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسے قبول کیا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں اللہ نے 8000 نبیوں کو رسولوں کو پیدا کیا، 8000۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1700 سال بعد پیدا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کے لیے جو ان کی عمر تھی وہ 1700 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے جن کے داڑھی کا بال سفید ہوا۔ اس سے پہلے کسی نبی کا کسی رسول کا داڑھی کا بال سفید ہوا ہی نہیں۔ داڑھی کے بال سفید ہونے کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
یہ دنیا کے اندر رہے 1400 سال. انہوں نے تقریباً جو محنت کی دعوت اللہ کی 950 سال تو امت کو دعوت دی, اور اس کے بعد یہ زندہ رہے 1400 سال. انہوں نے حالات کو دیکھا, مصیبتوں کو دیکھا, مشکلات کو دیکھا, لوگوں کی طرف سے آنے والے تکالیفوں کو دیکھا, انہوں نے حادثات کو دیکھا, انہوں نے سارے چیزوں کو دیکھا. لیکن اتنے بڑے بڑے غم, مصیبتیں, حالات اور پریشانیاں اور یہ سارے چیزوں نے بھی انہیں کمزور نہیں کیا, یہاں تک کہ ان کے وفات تک 1400 سال تک ان کے جسم میں, ان کے داڑھی کے اندر ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا, ایک بال بھی. یہاں تک کہ ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا تھا, ایک دانت بھی نہیں گرا, اور ایک داڑھی کا بال ایک بھی سفید نہیں ہوا حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا. 1400 سال زمین پر رہے. ان سے پہلے بھی تمام نبیوں کا, رسولوں کا جو ہے نا, اللہ نے نہ داڑھی کا بال سفید کیا, نہ ان کو جو ہے تو پتہ چلا کہ داڑھی سفید کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے داڑھی کا ایک بال سفید ہوا. جب ایک بال سفید ہوا تو وہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. وہ اللہ کے سامنے کہنے لگے, الہ العالمین یہ کیا ہے, یہ بال جو سفید ہوا ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی. اللہ نے فرمایا کہ خلیل یہ اعزاز ہے, یہ وقار ہے, یہ عزت ہے. اللہ کہہ رہے یہ تمہارے لیے عزت ہے, یہ وقار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے, یا الہ العالمین, اب یہ وقار ہے, یہ عزت ہے, تو میری داڑھی زیادہ سفید کر دے تاکہ میرے وقار بڑھ جائے, میری عزت بڑھ جائے. اللہ سے فریاد کرنے لگے, اللہ میری داڑھی کو اور سفید کر دے تاکہ میرا وقار بڑھ جائے, تاکہ میری عزت بڑھ جائے. تو سب سے پہلے داڑھی کا بال جو سفید ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام. اس کے بعد تمام نبیوں کا بھی, اور اس کے بعد تمام لوگوں کے بال جو ہے داڑھی کے سفید ہونا شروع ہو گئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آخری عمر میں کچھ بال سفید ہو گئے. نبی علیہ السلام کے بال 14 سے لے کر 24 تک جو ہے تو فرمایا کہ بال سفید تھے, لیکن بعض صحیح روایتوں کے اندر فرمایا کہ 19 بال محمد رسول اللہ کے داڑھی کے سفید تھے. 19 بال, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم بھی نہیں. 19 بال ہمارے نبی کے سفید ہو گئے. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام زیتون کا تیل لگایا کرتے تھے اپنے داڑھی کو, جس سے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ داڑھی نبی علیہ السلام کے داڑھی کے اندر کچھ بال سفید ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سفید بال جو ہے یہ مسلمان کا نور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن پل صراط کے اوپر یہ نور مومن جو ایمان کی حالت میں جس کے بال سفید ہو گئے, فرمایا کہ یہ اس کے کام آئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سفید داڑھی کے بال کو نوچا نہ کرو, اکھاڑا نہ کرو, نکالا نہ کرو, کیونکہ یہ تمہارے لیے عزت بھی ہے, تمہارے لیے نور بھی ہے. قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرتے ہوئے یہ نور کا کام دیں گا, تمہیں آسانی سے گزارے گا. اور حدیث میں فرمایا ہے قیامت کے دن ایک سفید بال کے اوپر اللہ ایک نیکی دے گا, اور ایک گناہ معاف کرے گا, اور ایک درجہ جنت میں بلند کرے گا ایک سفید داڑھی کے بال پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بلا وجہ سفید بال کو خضاب لگا کر کالا کرتے ہیں, فرمایا کہ ایسا بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. نبی علیہ السلام نے دیگر آگے جو ہے نا پھر کئی جگہوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے داڑھی کو کلر کیا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے داڑھی کو مہندی لگاؤ. ہننا یہ عربی لفظ ہے, ہننا یہ مہندی کو کہا ہے کہ یہ مہندی جو ہے نا تم اپنے داڑھی میں لگاؤ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اس کو لگاؤ تو تم اس لیے لگاؤ کہ تم مشرکوں کی مخالفت کرو. مشرکوں کی مخالفت کے عوض میں تم اپنے داڑھی کو جو ہے نا مہندی سے رنگاؤ, اس لیے کہ مہندی جو ہے مشرکین اپنے داڑھیوں میں نہیں لگاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو, تو مشرک اور یہود اور نصارہ یہ بھی داڑیاں رکھنے لگ گئے. تو فرمایا کہ ان کے داڑیاں ہمارے داڑیاں ایک جیسی ہونے لگ گئی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے داڑھی کو مہندی لگائی. سب سے پہلے کس نے مہندی لگائی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی مہندی لگاؤ, کیونکہ اب مشرک لوگ نہیں لگاتے. آج بھی مشرک, منافق اور
یہود اور نصارہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سے ہے اور ہم ان سے، ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ. لیکن قرآن نے آ کر کہا کہ تمہاری ان کی کہاں سے جو ہے تو جوڑ ہو سکتی ہے، تم تو نہ ان کے اتباع میں ہو، نہ تم ان کی اطاعت کرتے ہو، نہ تم ان کے دین پر ہو، نہ تم ان کے شریعت پر ہو، نہ تم ان کی طرح جو ہے اللہ کے لیے جان مال کے لگانے والے ہو، نہ تم اللہ کو مانتے ہو. تو وہ تو وہیں پر الگ ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دور تک بھی جو ہے نا یہود، نصارہ اور مشرکین، کفار مشرکین نے کعبۃ اللہ کے اندر جو کعبۃ اللہ کا جو طواف بھی کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے نگران بھی اور مجاور بھی جو بن کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دادا ابراہیم نے اس کو بنوایا ہے، ہم ان کے ماننے والے، لیکن تھے مشرک، بت بھی رکھے ہوئے تھے. تو قرآن نے آ کر کہا کہ تم کہتے ہو ہاں ہم ابراہیمی ہے، تم حنیفی ہو، تو پھر یہ بت کیوں رکھے ہوئے ہو؟ پھر تم ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ داڑھی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کو مہندی لگائی، لیکن کفار اور مشرک اور نصارہ یہ لوگ اپنے داڑھی میں مہندی نہیں لگاتے، اس لیے فرمایا کہ تم مہندی لگاؤ. پھر آگے فرمایا مہندی سے جب بال پورے کی پورے لال ہونے لگ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہندی کے ساتھ کتم، ایک بوٹی ہے، ایک پاؤڈر ہے، وہ بھی بوٹیوں سے، جڑی بوٹیوں سے بنایا جاتا، اس کو ملا کر، وہ سبز اور زرد ہوتا ہے، اس کو ملا کر مہندی کے ساتھ، ہنا کے ساتھ ملا کر لگاؤ. پھر یہ دونوں مکس ہونے کے بعد کلر الگ زرد مائل ہو جاتا ہے، سیاہ مائل ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کو تم لگاؤ. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی لگا دیا تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے داڑھی کو بالکل کالا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کالا خضاب لگانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں بعض جگہوں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنے داڑھی کو تم جو ہے کالا کرو، لیکن کب؟ اس وقت جب تم کفار مشرکین سے لڑنے کے لیے آگے ہو، یہود اور نصارہ پر جب تمہیں رعب کی ضرورت گرے، تمہارا دبدبہ، تمہارا وقار ان کو جو ہے تو پریشان کرنے والا بنے، تب ایسے نہ ہو کہ بوڑھے نظر آئے، اس کے لیے تم اپنے داڑھی کو کالا کر سکتے ہو اس وقت میں. اور اس کے علاوہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے اس طریقے سے دشمن سے اگر تمہارا کنٹینیو کا جو ہے تو مقابلہ ہوتا ہو، یا دشمنوں میں تم گھرے ہوئے ہوتے ہو، یا دشمنوں کے ساتھ میں تمہاری نسبت زیادہ جڑی ہوئی ہے، تب بھی تمہیں جو ہے تو داڑھی کو کالا کرنے کی اجازت اس وقت ہے خضاب لگانے کی. جیسے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جب لڑائی تھی، جہاد جب شروع تھا، اس وقت انہوں نے اپنے پورے داڑھی کو کالا کیا ہوا تھا، جس وقت تک وہ جو ہے تو انگریز سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار تھے. تب تک جب انگریزوں نے اپنے آپ کو یہاں سے نکال کر اپنے آپ کو جب ان کو یہاں سے نکالا گیا، ان کو انگریزوں کو جب نکالا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے داڑھی کو کلر کرنا چھوڑ دیا. حضرت ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اپنے بالوں کو سیاہ کر سکتی ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے. آج یہ جو ہے نا ہمارے اندر لال کالا کرنے کا بڑا رواج چل رہا ہے. فرمایا کہ خضاب لگانا اس طرح سے کہ سیاہ پوری داڑھی ہو جائے اور وہ زینت کے لیے ہو، اپنے آپ کے لیے ہو، فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اور دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی کرے تو فرمایا یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے. پھر علماء کرام فرماتے اگر تمہیں داڑھی کو کلر کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے داڑھی سفید میں تمہاری خوبصورتی بڑھتی ہے یا سیاہ، یا پھر جو ہے تو مہندی لگانے پر اس کا کلر بدلنے پر وہ خوبصورت نظر آتی ہے، یہ دونوں کو دیکھا جائے گا. اور دونوں میں جو چیز زیادہ خوبصورتی تمہاری بڑھاتی ہے وہی چیز رکھنے اور کرنے کا حکم شریعت نے کہا ہے، کیونکہ اسلام اور شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ ایمان والا خوبصورت نظر آئے، خوبصورتی کو ترجیح دی جائیں گی. تو بہرحال میں یہ تو مسئلہ ادھر چلا گیا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہندی لگائی،
یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے جنہوں نے سب سے پہلے مہندی لگائی، سب سے پہلے داڑھی کا بال ان کا سفید ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ذبح کرنے کے لیے اللہ کے سامنے لے کر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے قربانی دی جانور کی۔ مینا میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں جو اعمال کیے ہیں، حاجیوں کو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ پہلے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہا کہ آپ بھی اسی طرح کے اعمال کرو، کیونکہ یہی اعمال ارکان حج ہے، یہی حج کے ارکان ہیں۔ تو یہ حج کے تمام اعمال کس نے کیے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے جہاد کفار سے لڑا بھی گیا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام لڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام لڑنے کے لیے گئے۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام، ان کو کفاروں نے جو ہے نا قید کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے فوج، اپنے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کفار سے لڑنے کے لیے لے کر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر گئے۔ اب یہ جب وہاں پر لڑے کفاروں سے تو لڑنے کی جو ترتیب اور جو پلاننگ بنائی، سب سے پہلے جنہوں نے بنائی وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ جہاد کا طریقہ، جہاد کا راستہ جو بتانے والے، اور جہاد کے جو ہے نا فوج، اس کو کس طریقے سے جو ہے تو دشمن کو گھیرا جائے، اس کی جو ترتیب اور پلاننگ جو بتائی گئی ہے، وہ زمین پر کس نے بنائی ہے؟ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے 3 دستے لے کر گئے اور کہا کہ ایک دستہ آگے جائیں گا لڑنے کے لیے کفار سے، ایک کو کہا کہ آپ پیچھے سے، ایک سائیڈ سے دوسری طرف سے پیچھے رہے، دوسرے کو کہا کہ آپ داویں طرف سے رہے، دونوں کو ایک سیدھے طرف سے اور داویں طرف سے، دونوں فوج کو جو ہے نا دونوں طرف سے پیچھے رکھا، اور ایک کو کہا کہ تم آگے ہو جاؤ۔ آگے بیچ میں والے کو آگے بڑھوایا اور پیچھے دونوں کو سائیڈ میں کر دیا اور کہا کہ تم سب طرف نظر رکھتے ہوئے پیچھے بھی، آگے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، تم ادھر سے ساری طرف سے جو ہے نا دشمنوں کا خیال رکھنا۔ یہی ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائی کئی غزوات کے اندر۔ کفاروں سے لڑنے میں محمد رسول اللہ نے بھی یہی ترتیب اپنائی جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے، اور پھر اس طرح انہوں نے جب مقابلہ کیا تو دشمن پست ہوا، اور پست ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ان کے جال سے چھڑوا کر لے کر آئے، اور دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جو باندھ بنوایا گیا تھا، جو تیر چلانے کے لیے فرمایا جو کمان بنائی گئی، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے اعمال کو اللہ نے ایسا پسند کیا، قیامت تک کے انسانوں کو کہا کہ آپ بھی یہ عمل کرو۔ ہمارے دین اسلام میں ہماری شریعت محمد رسول اللہ نے جو ہم تک پہنچائی، اس میں جتنے طریقے زیادہ تر محمد رسول اللہ کو جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، وہ پورے کے پورے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہی نے جمعہ کے دن کے غسل کو کیا سب سے پہلے، اور وہی غسل کو نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی، آپ کی امت کو بھی کہو کہ غسل کرے۔ پہلے دور میں نئے اسلام میں جب مسلمان داخل ہو گئے نا، اس وقت میں بڑی غربت تھی، موٹے موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، مسجد چھوٹی تھی، پسینے کی بدبو کپڑے کے اندر رہتی، کپڑے کی وجہ سے آس پاس والوں کو پریشانی ہوتی۔ جب فتوحات حاصل ہونے لگ گئی تب اللہ کے حبیب نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم جمعہ کے دن غسل کرا کرو، خوشبو لگایا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اور پھر مسجد میں آیا کرو، کیونکہ اس طریقے پر تم مسجد میں آتے ہو تو اللہ کے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی کرنا شروع کیا، باریک کپڑے پہننے لگ گئے، خوشبو لگوا کر، نہا کر، غسل کر کر آنے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک بندہ آیا نماز کے لیے، فرمایا کہ اس کو جذام کی بیماری تھی، جسم میں جو ہے نا بیماری ایسی کہ وہ گوشت گلنے لگ گیا، سڑنے لگ گیا۔ فرمایا اس کو کہ تیرے وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی، لہذا تو نماز کے لیے نہیں، مسجد میں مت آیا کر، تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھا کر۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے مسجد کے اندر آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں مسجد میں انسان چمڑے کے کپڑے، چمڑے کے موزے، چمڑے کی چیزیں ایسی نہ پہنے جس سے بدبو آ جائے، اور ایسے کپڑے میلے کچل نہ پہنے، ایسے جو ہے تو گرد و غبار لگے ہوئے کپڑے نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ جھاڑو مار کر، صاف صفائی کر کر اور کوئی کام کر کر کپڑے غلاظت کے ساتھ بھرے ہوئے کپڑے اس کے جو ہے تو گندے ہیں، ایسے بندے کو فرمایا کہ اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سب سے پچھلی صف میں نماز کے لیے کھڑا کر دو۔ یہ حکم ہے نماز کے، مسجد میں آنے کی
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو جمعہ کے دن کے غسل کو کس نے ایجاد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے پھر معانقہ، مصافہ، پھر سلام، یہ ساری چیزوں کو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد کیا. مہمانوں کے مہمان نوازی، یہ جو مہمانوں کو کھلانے کا، مہمانوں کو کھلا کر جو ہے ان کی عزت کرنے کا اور ان کا اکرام کرنے کا جو حکم ملا ہے، یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد کیا ہے. یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے قربانیوں کے ایام ابھی ان قریب آگے آ رہے ہیں. حج کے ارکان، یہ سب کے سب بڑے بڑے ارکان ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ زمزم جو ہم اور تم پی رہے، یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد کی ہوئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں سے اللہ نے نکالا. یہ حج جو منوایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا عمل. کعبۃ اللہ جو کھڑا ہے، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوایا. حاجی حج کے لیے عرفات میں اب شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جاتا ہے، وہ شیطان کا وجود خود ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے آیا. اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو لے کر جانے لگ گئے تو شیطان آ کر بہکانے لگ گیا اور انہیں ورگلانے لگ گیا. اللہ نے کہا مارو اس کو پتھر. جبرائیل نے کہا اللہ کے جو ہے تو حضرت ابراہیم نے جو ہے تو اس کو کنکریاں ماری. 3 جگہ ہے، 3 جگہ کنکریاں ماری. حاجیوں کو کہا کہ تم یہاں سے وہاں جاؤ تو کیا کرو؟ کنکریاں مارو، پتھر مارو اٹھا کر، تبھی تمہارا حج ہوگا. یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سب سے پہلے گلے ملنے کا جو ہے نا مصافہ کرنا اور گلے ملنا، یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اندر گئے، دیکھا ایک بندہ ہے جو بہت زور زور سے رو کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنے لگ گیا. یہ قریب گئے، دیکھا شکل سے تو بھلا انسان معلوم ہوتا ہے. اس سے بات کی، فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک فلاں شہر فلاں بستی میں رہتا ہوں. کہا کہ تو جو دعا مانگ رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، جو فریاد کر رہا ہے، تو کس سے کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اس سے کر رہا ہوں جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے کائنات کو کھڑا کیا، جس نے ساری اشیاء کو پیدا کیا. کہا کہ اچھا تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. میں نے اللہ کے اس اللہ کو پکارا جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اچھا تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا تو پھر عبادت کرتے ہوئے اپنے رخ کو کدھر کرتا ہے؟ کہا کہ میں قبلے کی طرف اپنے رخ کو کرتا ہوں. کہا کہ اچھا مجھے بتا تو رہتا کہاں ہے؟ کہا کہ میں فلاں بستی میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، پہاڑ کے پاس، فلاں پہاڑ کے بیچ میں رہتا ہوں. کہا کہ مجھے لے کر چل تیرے گھر. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ راستے سے جاتے ہوئے جو ہے نا بیچ میں ایک ندی آتی ہے، فرمایا کہ اس کو پار کرنا یہ جو ہے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا تو کیسے جاتا ہے؟ کہا کہ میں وہاں پہنچتا ہوں، اس اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ میرے ساتھ وہ مدد کرتا ہے کہ میں پانی کے اوپر چل کر اس پار جاتا ہوں اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چل مجھے بتا تو صحیح کیسا کرتا ہے. ابھی تک اس کو یہ پتا نہیں کہ پوچھنے والے کون ہیں، اس کو یہ پتا نہیں. وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے چلو. لے کر گئے، پانی کے پاس لے کر گئے. ابراہیم علیہ نبی نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا. اس نے وہی کیا جو کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا. وہ دونوں پار کر دیے پانی کو. جب وہاں گئے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھا کہ واقعتاً اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ جو عبادت کرنے کا جو اس کا بنایا ہوا تھا، جہاں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، اس کا رخ قبلے کی طرف تھا. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام صرف یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے اور جب دیکھے تو اتنا خوش ہو گئے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ واہ واہ تم تو واقعتاً قبلے کی طرف رخ کرتے ہو. اٹھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا معانقہ کیا، پہلا گلے لگایا زمین کے اوپر. یہ طریقہ ایجاد ہوا، یہ اس وقت ہوا. انہوں نے گلے ملا، مصافہ کیا، کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. مصافہ کیا اور گلے ملے. اور گلے ملنے کے بعد پھر فرمایا یہ جو تم یہاں پر عبادت کرتے ہو، تم مجھے بتاؤ کیا تم اس بڑے دن کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں اس بڑے دن کو جانتا ہوں. کہا کہ وہ کیسا ہوگا؟ کہا کہ وہ تو نفسا نفسی کا دن ہوگا. ہر ایک انسان اپنے آپ کو جو ہے رب کے سامنے کھڑا کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا. وہ تو تغابن ہوگا، ہار اور جیت کا دن ہوگا. کہا میدان حشر والا دن سب سے بڑا دن، ہار اور جیت کا دن ہوگا. تو ابراہیم علیہ نبی نے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی وہ دن آسان کر دے. وہ کہنے لگ گیا میں 3 سال سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. کہا کہ تو کون سی دعا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ میں ایک پہاڑ کے اندر جو ابھی آپ نے مجھے دیکھا نا، میں وہاں پر گیا تھا کسی کی تلاش میں. میں ہر وقت دوڑتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، کیونکہ میں ایک مرتبہ گیا تو میں نے دیکھا بکریوں کے لیور تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا زمین پر اللہ نے ایک ایسا بندہ پسند کیا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا، یہ اس خلیل کے بکریاں ہے. میں تب سے آج تک ان سے ملنے کے لیے دعا کرتا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے وہ مل نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور
اور بات کرنے لگے اور وہ مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ لے پھر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری دعا سن لی، کیونکہ وہ خلیل و ابراہیم جو اللہ کا دوست میں ہی ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے معانقہ کیا۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے معانقہ کو ایجاد کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اسامہ بن زید آئے، اور وہ آنے کے بعد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان سے مصافحہ کیا اور ان سے گلے ملے۔ یہ عظمت، یہ محبت کے بڑھانے کے لیے عمل کا بتلایا، مصافحہ کرنا اور گلے کا ملنا اس سے آگے کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ لیکن یہ طریقہ کہاں کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، ختنہ کرنا۔ 80 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ختنہ کرو۔ کہنا تھا جو آلہ پڑا ہوا تھا نا اس کو اپنے ہاتھوں سے لیا، اپنے ہاتھوں سے ختنہ کر دی۔ وہ آلہ کند تھا جس سے جو ہے تو ختنہ کرنا ان کو اتنا تکلیف دہ بنا، اس سے جو ہے تو جسم کی چمڑی کٹ نہیں رہی تھی، انہوں نے طاقت لگا کر کاٹ دی اور اتنا خون بہایا، اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کو سامنے سے کہنا پڑا کہ موسیٰ تم نے عجلت کی، تم نے جلد بازی کی، تھوڑا رکتے تو ہم تمہیں بتاتے کہ یہ آلے کو دھاردار کیسے بنانا ہے۔ سامنے سے حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ جب تیرا حکم ہو جائے تو یہ کہہ دے مجھے کرنے کے لیے، تو میں ابراہیم کی کیا مجال کے ایک لمحے کے لیے بھی دیر کر دوں۔ کیا ایمان تھا، کیا اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا۔ اسی وقت جیسے اللہ نے کہا فوراً جو ہے تو اپنے ہاتھوں اپنی ختنہ کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے جنہوں نے ناخنوں کو کاٹنے کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ذریعے اللہ نے بتلایا، پھر ختنہ کرنے کا حکم بتلایا، پھر فرمایا کہ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے حبیب نے جو ہے مونچھ کو کاٹنے کا جو حکم دیا، داڑھی کو رکھنے کا جو حکم دیا، یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ انہی کو اللہ نے ایسا پسند کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ بھی یہ سب کرو جو میرے خلیل نے کیا، میرے محبوب نے کیا، میرے دوست نے کیا، مجھے ان کے بڑے اعمال پسند ہے۔ فرمایا تم سب بھی یہی کرو۔ محمد رسول اللہ کو بھی کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہود اور نصارہ جو ہے نا مونچھوں کو بڑھواتے ہیں، آپ اس کو کم کرو کیونکہ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اللہ کے حبیب نے ایسا پسند کیا، جب صحابہ اسلام لے آتے ایمان میں آتے نا ان کے بال جو ہے نا مونچھوں کی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، ایسی بڑی بڑی مونچھیں ہوا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھ تو واہ ماشاءاللہ تھی۔ اللہ کے حبیب کے پاس ایک لوگ آئے، دیکھا کہ ان کے مونچھیں جو ہے نا منہ کے اندر جانے لگی۔ اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو گئے اور مسواک رکھا اور کہا کہ یہ جو مونچھیں جو نیچے بال منہ کے اندر جا رہی نا، فرمایا مناسب نہیں ہے، اس کو کاٹ دو۔ اللہ کے حبیب نے جو ہے تو کاٹنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ مونچھ کے اندر تم جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو جو ہے کم کرنے میں مصروف کر دو، یعنی جتنا کم کر سکتے اتنا کم کرو، اس کو جو ہے نا بال کو باریک کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ کیوں کہ فرمایا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سر کے اندر کنگھی کرنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سر کے اندر مانگ گرانا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے اعمالوں کو کیا ہے وہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے حبیب نے کیے، اور اللہ کے حبیب نے آپ اور ہم سب کو قیامت تک کے لیے کہا ہے کہ آپ یہ کرو، اللہ نے اس کے بدولت تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور نفع رکھا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے بہت سارے اعمال کیے جس کو اللہ نے زمین پر قبول کیا، حج کے پورے ارکان انہی کے کیے ہوئے، بیت اللہ انہی کا بنایا ہوا، ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمزم انہی کی طفیل، حج کے عرفات کے اندر پہنچنے کا جو حکم دیا حاجیوں کو، کہا کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ اور ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اپنے بچوں کو کھلاؤ، پیدا ہونے کے بعد اس کو تحنیک کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے تو فرمایا کہ اس کا نام رکھو، تحنیک کرو۔ اللہ کے حبیب کے پاس بچے کو لایا جاتا، اللہ کے حبیب جو ہے نا اجوا کھجور کو چباتے، خوب باریک کرتے اور اپنے دانتوں سے چبا کر اپنے جو ہے تھوک میں اس کو لاب میں لگا کر وہ بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ اس سے بچے کے اندر نیکی جو ہے تو صفت پیدا ہوتی ہے، برائی اور پریشانی مصیبتیں اور بچے کے اندر اچھی جو ہے تو عادتیں پیدا ہوتی ہے، اس کو تحنیک کہا ہے۔ تو فرمایا یہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھجور نہ ملے شہد کو اپنے لاب لگا کر، وہ بھی نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ ان کے زبان سے، اس کے دانتوں سے، ان کے لاب سے چبا کر وہ بچے کے
جو ہے تو منہ میں ڈالے، بچہ جو ہے تو زنا، برائی، فحش، بے حیائی، برائی، ضد اور بڑے بڑے جو آج جو ہو رہے ہیں نا ہمارے گھروں کی اولاد شیطانوں سے بڑھ کر، یہ تمام کی تمام خرابیاں اس وقت وہ گھٹی کھلانے پر فرمایا کہ وہ بچے کے اندر نیک صفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ پھر فرمایا اس کی ختنہ کرو، پھر فرمایا کہ پھر اس کا عقیقہ کرو، پھر فرمایا کہ عقیقے میں بال کو نکالو، پھر فرمایا کہ عقیقے کے بال جب نکالے تو اس کے اوپر زعفران لگاؤ، زعفران کی خوشبو سے اس کو مہکاؤ۔ یہ تمام طریقے کس کے؟ میرے بھائیو وقت ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بتلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، محمد رسول اللہ کی سنتوں پر موت تک اور قیامت تک چلنے اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آنے والے ایاموں میں قربانیاں ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔